بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ایک ٹویٹ کی احسن اقبال صاحب نے، جن کا کہ تعلق ہے پی ایم ایل این سے، اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پاکستان آرمی کے، ایئر فورس، نیوی کے ریٹائرڈ آفیسرز وہ عمران خان کی حمایت میں ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں، یا وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے تو انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں، جس میں وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ احسن اقبال صاحب کی ٹویٹ میں یہ لکھا تھا کہ فوج کے آفیسر جو ہیں، ریٹائرڈ آفیسر، یہ اپنے ادارے کو بدنام کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے لکھنا ہی ہے کچھ یا ایسے میسیجز دینے ہیں جو کہ عمران خان کی فیور میں ہوں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنا رینک ساتھ نہ لکھیں، صرف نام لکھیں۔ آپ ذرا نفرت اور ذہنیت دیکھیں ان لوگوں کی۔ ذہنیت یہ ہے کہ عمران خان کی فیور میں پاکستان میں کوئی آدمی نظر نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کرپشن کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ آج ساری کرپٹ مافیا اکٹھے ہے، اور یہ فرد چند لوگوں کے ساتھ جو اس کی پارٹی کے ہیں، وہ اکیلا تنہا ان کو نہ صرف ان کو برا لگ رہا ہے، بلکہ وہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جو ایکس سروس مین ہیں، پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ باشعور طبقہ جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ نیشنل سیکورٹی پہ جو ان کی نظر ہوتی ہے، جتنا کچھ وہ اپنے ملک کے خلاف بغاوتیں، خطرات، سازشیں جتنا وہ سمجھتے ہیں، وہ ہمارا ایک عام شہری نہیں سمجھتا۔ ملک کے مفادات کو جتنا وہ قریب سے جانتے ہیں، وہ دوسرے شہری شاید اتنا نہیں جانتے۔ سیاست کے بارے میں بھی ان کا شعور بہت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر سیاسی ڈیولپمنٹس پہ لگاتار نظر رکھتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوں تو پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے بھی وہ ایک رائے رکھتے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے اور میچور شہری کی حیثیت سے ان کی رائے بھی قابل اعتماد اور بہت مفید ہوتی ہے۔ لیکن یہ طبقہ عمران خان کے بارے میں ان کے ساتھ کسی کی یکجہتی کو قبول کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عمران خان نے پاکستان کی بات کی تھی۔ عمران خان بھی کر سکتا تھا کہ مال لوٹ کے، کرپشن وغیرہ کر کے، اپنی جائیدادیں بنا کے اپنی اولادوں کو سیٹل کرتا لندن میں یا کہیں امریکہ میں، اور وہاں جا کے بیٹھ جاتا، لیکن اس نے تو یہ نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں کی دیدہ دلی دیکھیں کہ جنہوں نے کیا ہوا ہے، ان کو یہ سلام کرتے ہیں، ان کو لیڈر مانتے ہیں، اور ان کے تابعداری اس طرح کرتے ہیں جیسے ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ یہ ان حضرات کو زیب دیتا ہے کہ یہ ہم جیسے ریٹائرڈ فوجی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی، جوانی اپنی وہ قوم کے دفاع میں گزاری، ان کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ یہ ہماری کنٹریبیوشن آج بھی ہے۔ پھر ان کا دوگلا پن دیکھیے کہ اگر کوئی ریٹائرڈ فوجی ان کی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لے اور ان کی لائن ٹو کر لے، اور ان کے جو کچھ یہ حرکات اور کام کرتے ہیں اس میں ملوث ہو کے وہ بھی شامل ہو جائے ساتھ، یا کم از کم کچھ نہیں تو ان کی تابعداری شروع کر دے، تو اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اگر عمران خان کے ساتھ کوئی یکجہتی کا اظہار کر دے تو اس پہ ان کو اعتراض ہے۔ دوسری طرف یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار ڈس انفارمیشن پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ سرونگ اور اکثر ریٹائرڈ آفیسرز کے بارے میں پھیلائی۔ انہوں نے کسی پہ کرپشن کا الزام لگایا، کسی کے، حالانکہ کرپشن وغیرہ کے لیے پیسہ یہاں اویلیبل نہیں ہے۔
مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین گورنمنٹ آف پاکستان سے، عمران خان کی گورنمنٹ سے لی ہے، اور 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے لی ہے، اور انتہائی ڈھٹائی بے شرمی سے یہ لگاتار اس کو پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ ایک مخبوط الحواس پولیٹیشین جس کا نام جاوید ہاشمی ہے، وہ بھی اپنے طور پہ بیٹھ کے ایک مجمع لگا کے تو اس میں باتیں کرتا تھا کہ جنرل امجد شعیب نے آدھے پاکستان کی زمینیں لے لی ہیں، اپنے نام کر لی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں 1 انچ بھی زمین نہیں لی ان سے۔ میں نے، میری اولاد، میرے بہن بھائی، میرا خاندان، دور دراز کسی نے کبھی زمین لی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ذمہ دارہ ہمارا کام نہیں، نہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں، نہ سنبھال سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور ان اینی کیس میرا کیا حق ہے، میرا کیا رائٹ ہے کہ میں جا کے زمینیں لیتا پھروں؟ مجھے تو جو میرا رائٹ ہے وہ گورنمنٹ نے دے دیا، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں معاشرے میں اپنے لیے کام کرتا رہا، 4 پیسے، فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی نوکریاں کرتا رہا، اور اپنے لیے اپنا ذریعہ معاش بنا کے رکھا۔ مالک نے اپنی مہربانی کی، اپنی رحمت کی، کبھی کسی سے کوئی پیسہ لینا نہیں پڑا۔ لیکن یہ میڈیا سیل جو انہوں نے چلایا، نہ صرف ان کو بدنام کیا، میاں صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لے کے کہا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کس طرح عمران خان کو حکومت میں بٹھا دیا۔ فیاض حمید کا نام لیتے رہے، اور پھر آپ دیکھیے ریسنٹلی جو انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانی شروع کی وہ یہ تھی کہ ایسے ہی کسی کا نام، عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی پارٹی میں سے کسی کا نام لے کے تو اس کے اوپر تھوڑا سا قصیدہ لکھ کے یا کہانی لکھ کے تو کیا جی وہ بھی پارٹی چھوڑ گیا۔ چند دنوں میں یہ خبریں دیکھ کے یوں عوام میں ایک طرح کی پریشانی پھیلی، لگتا تھا کہ شاید ساری پارٹی بھاگ گئی۔ لاسٹ میں نے جو دیکھا وہ فخر امام صاحب کے بارے میں تھا کہ فخر امام صاحب، ان کی تصویر دکھائی عثمان بزدار کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور کہا کہ جناب عثمان بزدار کو نکالے جانے پہ یا اس کا استعفیٰ لینے پہ فخر امام صاحب بہت زیادہ ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ فخر امام صاحب نے فوری طور پہ ایف آئی اے کو رپورٹ کی، اس کی تحقیق کرائی، پتہ چلا کہ سیالکوٹ سے پی ایم ایل این کا، جیسے انہوں نے اپنے میڈیا سیل کے لوگ مختلف جگہوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں ملک کو خراب کرنے کے لیے، وہ اس آدمی کا پتہ چل گیا۔ اس نے اپنا اکاؤنٹ بعد میں ڈیلیٹ کیا، لیکن حکومت نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اگر یہ سیاست ہے کہ آپ ننگی ویڈیوز لوگوں کی حاصل کریں، آپ جعلی ٹویٹس لکھیں، جعلی خبریں بنا کے لکھیں، فیبریکیٹڈ آپ جعلی لوگوں کی گفت و شنید کی ریکارڈنگز چلائیں، کیا معیار کیا ہے اخلاق کا؟ کبھی ایسے لوگ قابل اعتماد ہو سکتے ہیں؟ پھر نعرہ لگایا انہوں نے کہ جی ہمیں پرانا پاکستان چاہیے، جو عمران خان نے کہا تبدیلی نے تو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج پاکستان کئی لحاظ سے پچھلے دور سے بہتر ہے۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اس مشکل دور میں جب کہ تباہی مچا دی کووڈ نے پوری دنیا میں، اس وقت آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جاتی نظر آئے۔ وہ آرڈرز جو کہ بھارت کو اور بنگلہ دیش کو مل رہے تھے وہ پاکستان کو ملے باہر کی دنیا سے، ایکسپورٹس آپ کی بڑھیں، بھارت میں اور بنگلہ دیش میں کوہرام مچا۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں کو پوچھنا شروع کیا کہ کیا ہوا، کیوں نہیں ہماری اکانومی آگے کیوں نہیں جا رہی، ہمارے آرڈرز کہاں چلے گئے؟ تو انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے، یہ تبدیلی تو آ ہی رہی تھی۔ لیکن باقی تبدیلیاں جو میں دیکھتا ہوں معاشرے میں، آپ دیکھیے کہ عمران خان پکڑ تو نہیں سکا، پکڑا کیا مطلب، کیسز تو بنے، لیکن ہمارے انصاف کا سلسلہ ہے جیسا ہے وہ، اور جیسے ہمارے ادارے ہیں جو کہ کرپٹ کیے ہوئے ہیں انہی پارٹیوں نے، وہ سزا تو نہیں دے رہے۔
لیکن آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کو کرپٹ اور چور کہنے والے آج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے سٹیج کے اوپر وہ بڑے فخر سے لہرا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے بلاول نے کہا تھا میاں صاحب کے بارے میں کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب جو ہے یہ گریٹر پنجاب، انڈیا کے پنجاب کے ساتھ پنجاب کو ملانا چاہتا ہے۔ اتنے گھنونے الزام، اور پھر آپ ان کے ساتھ مل جائیں تو یہ عمران خان کا ہی کمال ہے کہ اس نے تمام اس طرح کے لوگوں کو ملا کے ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح وہ حضرت جو کہتے تھے کہ پاکستان کے اوپر عورت کی حکمرانی حرام ہے، آج وہ اس عورت کے پیچھے، ایک عورت کے پیچھے کھڑے تائید میں سر ہلا رہے تھے، عورتوں کے غلاموں کی طرح۔ پچھلے 40 سال سے جو لوگ حکومت کرتے رہے اور ملک کا بیڑا غرق کیا، آج وہ اس حکومت سے تبدیلی مانگ رہے ہیں جس نے 3 سال کی 3 سال کی حکومت اور 40 سال کی کرتوتیں، اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے تبدیل نہیں کیا پاکستان۔ ہمیں تو وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے تھی۔ تبدیلیاں تو بہت ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، لیکن بالکل میں یہ مانتا ہوں کہ جو 40 سال کا بگاڑ ہے وہ 3 سال کی تبدیلی، 3 سال کے عرصے میں وہ تبدیلی بگاڑ پورا ختم کرنا شاید ممکن نہیں تھا۔ اب جہاں بھی ہم جس بھی حال میں ہوں، ایک چیز مسلمہ ہے کہ اس ملک کے عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی قیادت صاف ستھرے لوگ جو کرپشن کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کو سپرد کرنی ہے، یا آپ نے وہی پرانا نقشہ دیکھنا ہے جہاں اقربا پروری، صرف اپنے خاندانوں کو پالنے کا سلسلہ، اور باقی آپ کے لیے آپ کے مقدر میں خاندانوں کی غلامی۔ یہ فیصلہ عوام کا، قوم کا ہے۔ کسی سے، فوج سے، کسی اور سے کوئی توقع نہ کریں، عوام اس کا فیصلہ کرے۔ اسی طرح جو باہر سے آپ کو خطرات ہیں، اگر کسی ملک نے پاکستان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا اور ایک بہت ہی ذلت آمیز قسم کی دھمکی دے کے پاکستان کو للکارا، تو یہ کسی ایک کی عزت کا مسئلہ، یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں پاکستان کے عوام سڑکوں پہ احتجاج کرتے نظر آئے؟ میں چھوٹا تھا، بچپن میں، اس زمانے میں ہمیں یاد ہے اسکول میں پڑھتے تھے، فلسطین کے معاملے میں جلوس نکلتا تھا، ہزاروں کی تعداد سے لوگ سڑکوں پہ آ کے، کشمیر کے معاملے میں جلوس نکلتا تھا، روزانہ احتجاج ہوتے تھے مسلمانوں کے اوپر اور کشمیریوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کے اوپر۔ مسلمان ملک جو غلامی میں تھے ان کی آزادی کے لیے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے۔ اتنی لوگوں میں اتنا شعور اور اتنے زیادہ وابستگی تھی مقاصد کے ساتھ، جو آج نفسا نفسی کا عالم ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا یا صرف ٹیلی فونوں کے اوپر واٹس ایپ، یہ میرا خیال ہے وقتی طور پہ ہم روک سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج عوام اس غم و غصے کے ساتھ باہر آئیں اور اپنے غم و غصے کا اظہار کریں جو ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، اس کے خلاف۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔